رحیم، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سنی تحریک مری کا، جنہوں نے یہ ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں ایک اچھا پلیٹ فارم لوگوں کو اویئرنس کا متعارف کروایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ ذاکیہ مزکیہ عابدہ شاکرہ خاتون جنت مخدوم کائنات زوج علی مادر سالار سفیر عشق حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی کامل اور اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی ہیں اور بنات رسول میں حضرت سیدہ کائنات کا چوتھا نمبر ہے، جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ دن ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے، اور جب بھی حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اتنا پیار اور محبت فرماتے کہ حضور حضرت سیدہ کی کوئی بھی بات ٹالتے نہیں تھے۔ حضرت سیدہ کائنات جو بھی حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور حضرت سیدہ کائنات کی بات کو مانتے تھے، حضرت سیدہ کی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ اور اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر حضرت سیدہ کائنات کا نام لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خیرات کا سوال کیا جائے تو رب ذوالجلال حضرت سیدہ کائنات کے نام کا صدقہ اس بندے کی مراد کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ وہ شخصیتیں، اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام نامی اسم گرامی لے کر اللہ رب ذوالجلال کی جناب میں اس طرح فریاد کی کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ، اے رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں حضرت سیدہ کائنات کے بیٹوں کا وسیلہ لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اے رب ذوالجلال جب میرا خاتمہ ہو تو حالت ایمان میں دنیا سے جاؤں، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو میری دعا کو قبول کرتا ہے یا رد کرتے ہے یہ تو دیکھ، میں رسول اللہ کی آل کا وسیلہ لے کے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی محبتوں کا اظہار رب ذوالجلال کی جناب میں دعا فرماتے ہوئے کر رہے ہیں، اور وسیلہ حضرت سیدہ کائنات کا دے رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نور نظر لخت جگر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے، کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، تو سب سے آخر میں اور سب سے آخری جو گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی تھی وہ حضرت سیدہ کائنات سے ہوا کرتی تھی، اور جب سفر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ڈھونڈ کے حضرت سیدہ کائنات سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی حضرت سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتی تھیں تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ کائنات کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو حضرت سیدہ کائنات کے استقبال میں حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کے حضرت سیدہ کائنات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھ کے حضرت سیدہ کائنات کا ہاتھ تھامتے، آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ فاجلس فی مجلس ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ حضرت سیدہ کائنات کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدہ کائنات
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتی، حضور کا ہاتھ تھامتی، اور اسی طرح جس طرح پچھلی روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، حضرت سیدہ کائنات اپنی جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا لیا کرتی تھی۔ وہ پیکر و اخلاص اور پیکر و محبت کی شخصیت حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تم میں سے جو کوئی فاطمہ کو پریشان کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ پریشانی فاطمہ کی ہوتی ہے، فاطمہ کے پریشان ہونے سے میں محمد پریشان ہو جاتا ہوں، اور فاطمہ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے۔ اور اسی طرح جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کسی تکلیف میں ہوتی ہیں تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت ناز کے اوپر حضرت سیدہ کائنات کا تکلیف میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اس طرح تم حضرت سیدہ کائنات کو ناراض نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ جس نے میری زیارت نہیں کی تھی اللہ کی جناب میں، اس نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اجازت عطا فرما کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا کے سلام بھی عرض کروں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کر کے آؤں۔ حضور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ جب میرے پاس آ کے مجھے سلام کیا، ادھر زیارت کی اور خوشخبری دے کے جانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے امام حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدہ کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جہاں پہ ہر صحابی حضور کا کہ یہ عرضی پیش کرتا تھا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، جہاں پہ ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کہتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدہ کائنات کی اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کا صدقہ رب ذوالجلال نے حضرت فاطمہ الزہراء اور آپ کی اولاد پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت سیدہ کائنات اور آپ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق گزاری۔ آج ہمارے گھروں کی خواتین کی رول ماڈل ہونی چاہیے تھی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں کی عورتیں جہاں سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھتی ہیں، جہاں فلموں اور ڈراموں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں، اگر وہ حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھ لیتی، سمجھ لیتی تو یقیناً ان کی دنیا بھی اچھی ہونی تھی، ان کی قبر بھی اچھی ہونی تھی، اور کل میدان محشر میں رب ذوالجلال حضرت سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا انہیں ضرور سایہ بھی عطا فرماتا۔ حضرت سیدہ کائنات نے کبھی اپنے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے دی، اور ہر وقت اس پریشانی میں رہتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، تب تک تو میں اپنے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنے دے رہی، جب میں فوت ہو جاؤں گی، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ حضرت مولا کائنات آپ کی پریشانی کو سمجھ کے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ پریشان کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگی کہ علی پریشان اس لیے ہوں کہ جب تک زندہ ہوں کبھی اپنے اوپر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنے دی، جب فوت ہو جاؤں گی، انتقال ہو جائے گا، کہیں میرے جسم کے اوپر، مردہ جسم کے اوپر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ وہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، حضرت سیدہ کائنات کے گزرنے کی باری آئے گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر والو، اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی پلکوں کو جھکا لو۔
رب ذوالجلال ہونے کیا والا ہے، یہ اعلان کس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آواز آئے گی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ میدان محشر سے گزر کے حضرت سیدہ کائنات جنت میں جانے والی ہیں، اس لیے سارے اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں کہ فلموں اور ڈراموں میں آنے والی خواتین میرا اور آپ کا رول ماڈل نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اگر صحبت اور سنگت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی قبر میں اور حشر میں چاہیے تو مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر کی خواتین کو حضرت سیدہ کائنات کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پورا دن روزہ رکھا کرتی تھی، خاوند کی خدمت میں کبھی کمی نہیں آنے دی، اپنی اولاد کی پرورش میں، اپنی اولاد کی تربیت میں کبھی کمی نہیں آنے دی، ساری رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حالت قیام میں گزار دیتی تھی، پورا دن روزہ بھی رکھتی تھیں، اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی تھیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتی تھیں، پھر ساری رات قیام میں گزار دیتی تھیں، اور جب صبح ہوتی تھی تو رب ذوالجلال کی جناب میں شکوے کے انداز میں کہتی، باری تعالیٰ تیری یہ سردیوں کی راتیں بھی اس قدر چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا، فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی، رب ذوالجلال کوئی ایسی بڑی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کرے۔ حضرت سیدہ کائنات جب چکی پیسا کرتی تھی تو حضرت سیدہ کائنات اللہ کے قرآن کی تلاوت میں لگی رہتی تھیں، ساتھ چکی پیستی تھیں اور ساتھ تلاوت قرآن کرنے والی تھیں، اور پھر اس چکی سے پسنے والا آٹا جب چکی سے باہر نکل کے جب کھایا گیا تو وہاں سے پھر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے حضور تاجدار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کو نیزے کی نوک پہ پڑھا بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو بچانے کے لیے، حضور کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی جانوں کے نذرانوں کو بھی پیش کیا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین اگر فقط یہ دیکھ لیں کہ حضرت سیدہ کائنات اپنے گھر میں زندگی کس طرح گزارا کرتی تھیں، اپنے بچوں کی پرورش وہ کس طرح کیا کرتی تھیں، فلموں اور ڈراموں سے پرورش پانے والی اولادیں کبھی بھی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہو سکتی، ان کے کردار پہ پورا نہیں اتر سکتی، ان کے جانشین کبھی نہیں ہو سکتے۔ فلموں اور ڈراموں سے پرورش پانے والی آج کی اولاد اگر کوئی صحیح معنوں میں حضرت امام حسن و حسین کا جانشین بننا چاہتا ہے تو وہ گھر کی عورتیں حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کو سمجھیں، پھر اپنی اولادوں کی پرورش کریں۔ رب ذوالجلال ان کی اولادوں میں سے حضرت امام حسن و حسین کا جانشین ضرور پیدا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا جنید عباسی صاحب